نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، خصائص اور امت پر انعامات۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے مثل و بے مثال اور عظیم حقیقت ہے جس کا احاطہ عقل انسانیت سے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جو تمام مخلوقات میں سے بلند و بالا ہے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل ہے اور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی رسالت ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فضائل، خصائص اور امت پر کیے گئے انعامات کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اور مقام اولیت، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخر بھیجا گیا تاکہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور محمدی اور تمام مخلوقات کی اصل رحمت قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس سے فیض حاصل کیا۔ عالم ارواح اور مساک نبوت، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زمانہ میں تشریف لائیں تو سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ اس کو عالم ارواح کا عہد مساک نبیین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم الست کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ پاک نے تمام ارواح کو جمع کر کے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا اور اللہ نے سوال کیا الستُ بربکم، تو تمام روحوں نے یک زبان ہو کر قالوا بلا کہا، اور سب سے پہلے اس نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو اولیت مقام حاصل ہے۔ مخلوقات کی تخلیق اور نسبت نبوی، بعض اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سمیت تمام مخلوقات کی تخلیق کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ظاہر کرنا ہے۔ ہمارے نبی وجہ وجود کائنات ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا دل کیا اپنے آپ کو ظاہر کروں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ یہاں تک بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک عرش، آسمانوں پر، عرش پر، جنت کے درختوں پر، پتوں پر اور فرشتوں کے درمیان لکھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شرف کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور ابتدائی معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت غیر معمولی واقعات ظاہر ہوئے۔ بتوں کا گر جانا، نور کا پھیل جانا، آپ کی والدہ محترمہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مشرق و مغرب کے مناظر کا ظاہر ہونا، بچپن میں غیر معمولی برکات اور روحانی اثار کا ظاہر ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی ذات سراپائے رحمت اور سراپائے معجزہ ہے۔ جسمانی و روحانی کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بے مثل و بے مثال کمالات عطا فرمائے جو انسانوں میں سے کسی کو عطا نہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی طرف بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سامنے کی طرف دیکھتے تھے۔ قدرت اندھیرے میں بھی آپ کو روشن دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو کا فطری پھیلاؤ اور آپ کے لاب دہن کی برکت سے کھارا پانی میٹھا ہو جانا، کٹے بازو جھک جانے
یعنی جس مقصد کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاب دہن استعمال فرماتے، اللہ پاک اس مقصد کو شرف قبولیت عطا فرماتا، جس میں اطہر کی پاکیزگی اور طہارت دل کی بیداری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں بھی بیدار دل کی آنکھ کے ساتھ آرام فرماتے تھے، اور آپ کے سر انور پر بادل کا سایہ کیے رہنا، آپ کے جسم اطہر پر مکھی کا نہ بیٹھنا، آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہ ہونا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی اور روحانی اعجازات کا حصہ ہے۔ معجزات اور قدرتی تبدیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے۔ پانی کا جاری ہونا، روئے زمین پر جب آپ تشریف لائے تو اللہ نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ درختوں اور پتھروں کا کلام کرنا، پتھروں کا آپ کے ہاتھ مبارک میں کلمہ پڑھنا، آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹانا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا، دشمنوں پر رعب طاری ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول خاص ہیں۔ معراج اور قرب الہی، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا ہوا جو کسی اور نبی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ آسمانوں کی سیر، انبیاء کی امامت، قرب الہی، عظیم مشاہدات، جنت و دوزخ، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و مقام کی واضح دلیل ہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت باقی تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرتی ہے، اور قیامت تک آپ کا دین باقی رہنے والا ہے، آپ کی شریعت باقی رہنے والی ہے۔ امت پر رحمت اور خصوصی انعامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل خصوصی انعامات عطا ہوئے۔ امت رسول کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، تیمم کی اجازت عطا فرمائی گئی، پوری زمین پاکی کا ذریعہ بن گئی، آسان عبادات عطا کی گئی۔ یہ سب امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں۔ آخرت کے عظیم مناصب، قیامت کے دن اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم مقامات عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود، شفاعت عظمیٰ عطا کی جائے گی، حوض کوثر عطا کیا جائے گا، لواء الحمد عطا کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جنت میں داخلہ ہوگا آپ کی امت کا۔ سابقہ امتوں سے پہلے جنت میں داخلہ ہوگا، اور سب سے بڑی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور حشر میں آپ کو حق شفاعت دیا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے بے حساب لوگوں کو آپ کی سفارش سے بخشش نصیب ہوگی۔ امت سے محبت اور شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بے حد شفیق ہیں۔ غم امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، کتنی مشکل سے کی تم نے تبلیغ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہر مرحلے پر اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کے درجات بلند کروائیں گے۔ آخر میں میں یہی بات کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس قدر بلند ہے کہ عقل سے ماورا ہے، اس کا مکمل احاطہ عقل انسانی کر ہی نہیں سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور آپ کی سنت کریمہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت رسول، اتباع سنت اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آخری